बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनते आए कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, जमहूर जो आप भी हैं और जमहूर जो मैं भी हूँ। लेकिन पाकिस्तान में हकीकी ताकत जमहूर के पास कभी नहीं रही और यही सच है। इसको आप देख सकते हैं आज के शदीद और अलमनाक सानहे में, सैलाब की सूरत जो पाकिस्तान में मुसल्लत है। ये आपको नज़र आता है कि जमहूर कितने बेबस हैं और कितने बेबस हैं, लाचार हैं और मजबूर हैं। और जमहूर की मजबूरी से आपको ये अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में ताकत के मराकज़ कभी भी इनके अंदर मुर्तकिज़ नहीं रहे जिनको अवाम कहा जाता है। मेरा नाम है डॉक्टर AM सैयद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल और फेसबुक पेज। सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त रहेगी आपसे। पाकिस्तान में एक अजीम सानहा है जो इस वक्त रूनुमा है, पाकिस्तान उस सानहे के अंदर है और पाकिस्तान उस सानहे की करबनाकी और अलमनाकी से परेशान है और पाकिस्तानी अवाम तड़प रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो सानहा गुजर रहा है वो पानी का सानहा है। वो पानी जो पाकिस्तान की अजीम ज़रूरत रहा है, जिसको अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो पाकिस्तान के बेशतर मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन डैम्स की कमी से और दरख्तों की गैर मौजूदगी से और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की गैर मौजूदगी में यही पानी हमारे लिए ज़हमत बन गया है। माना कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन इसकी मैनेजमेंट के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, डैम्स मौजूद नहीं है, दरख्त मौजूद नहीं है और पाकिस्तान उस अजीम और अलमनाक सैलाब में मुब्तला है जो शायद पाकिस्तान की पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा कुदरती सानहा है। तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख लोग बेघर हो गए हैं, तकरीबन 10 लाख मवेशी मर चुके हैं, पाकिस्तान की सारी खड़ी फसलों का नुकसान हो चुका है। एक बहुत बड़ा एरिया है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, KPK के अंदर और जनूबी पंजाब के अंदर, जिसके अंदर ये आफत अपने जोबन के ऊपर है, अपने अजीम उरूज के ऊपर है और पाकिस्तानी इससे निमटने के लिए इंतज़ार में है किसी मसीहा के। गवर्नमेंट वो मसीहा नहीं बन सक रही। हालांकि गवर्नमेंट का काम ये है और गवर्नमेंट को एक मसीहा के रूप में सामने आना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ये मसीहा नहीं बन सक रही। पाकिस्तान अपनी मदद आपके तहत ये मसला हल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के मुखियर हजरात और फॉरेन फंडर्स ये मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो ये मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको भी हम देखेंगे आगे, इसको डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मसले को बहुत सीरियस लिया है और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, जैसे कि हमेशा पाकिस्तानी पेश रहे, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर डोनेशन देने में उन्होंने वो डोनेशन दी है और इसको किस तरह यूटिलाइज किया गया है ये भी अभी हमने देखना है। 2022 के इस फ्लड में, जो कि अपनी नौयत में, अपने फैलाव में और अपनी शिद्दत में और अपने मैग्नीट्यूड में 2010 से कहीं ज़्यादा साबित हो गया है। 2010 के अंदर तकरीबन 2 करोड़ पाकिस्तानी इफेक्ट हुए थे। अभी 3 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानियों के अफेक्टेड होने की इतलात मौजूद हैं और इससे कहीं ज़्यादा जो है पाकिस्तान के लॉजिकल और पाकिस्तान के अर्जी नुकसान हुए हैं जो कि सैलाब का पानी उतरने के बाद सामने आएंगे। इस सिलसिले में पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानियों को छोड़ा नहीं है। फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानी जो मौजूद हैं उन्होंने अपने भाइयों को छोड़ा नहीं है। पाकिस्तानी NGOs ने अपने भाइयों को छोड़ा नहीं है। पाकिस्तान के मुखियर हजरात ने अपने भाइयों को छोड़ा नहीं है और वो सब के सब एक इंसानी जज्बे के तहत सरशार, इस बात से कतई नज़र कि कौन सी हुकूमत, सूबाई हो या फेडरल हुकूमत हो और कौन सा इदारा सरकारी है या गैर सरकारी है, वो मदद करता है या नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान के लोग अपनी मदद आपके तहत मैदान में आ चुके हैं। मौलाना तारिक जमील साहब की फाउंडेशन है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हैंड्स पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रही है। अल खिदमत फाउंडेशन हमेशा ही पाकिस्तान के तमाम मसाइल में और इस किस्म के तमाम आफात में पेश रही है। आज भी अल खिदमत फाउंडेशन पेश है। मुस्लिम एड UK ने काम शुरू किया है और वो भी ग्राउंड में मौजूद दिखाई देते हैं। इसी तरह सैलानी ट्रस्ट है, इसी तरह ईदी ट्रस्ट है, इसी तरह छीपा ट्रस्ट है, अखुवत है, सहारा फाउंडेशन है और JDC। ये चंद ऐसे नाम हैं जो कि ग्राउंड में मौजूद हैं, जो कि अपनी मदद आपके तहत लोगों को इमदाद मुहैया कर रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में, इस आफतज़दा माहौल में
کہیں تک پہنچنا، سامان ارینج کرنا، اس کی لاجسٹکس، اس کو ارینج کر کے اس متعلقہ علاقے تک پہنچانا، پانی میں اترنا، وبائی امراض کا سامنا کرنا، زہریلے جانوروں کا سامنا کرنا، متعلقہ لوگوں کو ڈھونڈنا، ان تک صحیح خوراک، ادویات اور پیکیجز ڈیلیور کرنا، ان کے لیے خیمے لگانا، اور ان کے لیے زندگی کے اس مرحلے کو جب وہ ایک عبرت ناک صورتحال میں جو ہے مبتلا ہے، ایک اذیت ناک تکلیف میں مبتلا ہے، ایک قدرتی آفت کے عذاب میں مبتلا ہے، اس وقت ان کے لیے کھڑے ہونا یہ پاکستانیوں کا جگرا ہے، اور وہ کھڑے ہیں اور یہ سارے لوگ مدد کر رہے ہیں۔ اس زمن میں یہ خالص دلچسپی نہیں ہوگا کہ آپ کو اپنے عطیات دیتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ ایسی تنظیموں کو عطیات دیں جو واقعی گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں۔ ایسی بھی اطلاعات موجود ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے گروپس اور بہت سارے لوگ ایسے آ گئے ہیں جو ان کے نام پر چندہ مانگ رہے ہیں، جن کا فزیکل وجود اس ریہیبلیٹیشن سرگرمی میں کہیں موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنا پیسہ جب دینا ہے، آپ نے اللہ کے واسطے جب مدد کرنی ہے، تو اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ جائز ہاتھ کے اندر اور جائز شکل کو پیسہ دیجیے۔ ایسے لوگ اور ایسی تنظیمیں جو واقعی کام کر رہی ہوں ان کو پیسہ دینا بنتا ہے۔ پی ٹی آئی کا جو اس میں رول ہے اس کو ہم آخر میں جا کے ڈسکس کریں گے، اور یہ رول ان تمام تنظیموں سے جن کے نام ہم نے لیے ہیں، یہ ایک لوکل لیول پر کام کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے ریلیف فنڈ کی اگزامپل ملنا پاکستان میں اس کا دوسرا اگزامپل ملنا مشکل ہے۔ اس کو ہم آخر میں جا کے ڈسکس کریں گے۔ وزیر اعظم فلڈ ریلیف بھی قائم کیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان بذات خود مختلف جگہوں کے دورے کر رہے ہیں، اور جا کر وہ بذات خود یہ حالات دیکھ رہے ہیں، سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ فلڈ ریلیف انتظامات کے سلسلے میں وزیر اعظم کی کوششیں بھی قابل تعریف ہیں۔ بلوچستان فلڈ ریلیف بھی قائم کیا گیا ہے، اسی طرح باقی صوبوں میں فلڈ ریلیف سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ آرمی چیف کا فلڈ ریلیف جو قائم کیا گیا ہے، یہ شاید پاکستان میں سب سے بڑی سرکاری ایفرٹ ہے جو سرکار کے تحت ہو رہی ہے، اور آرمی نے ہمیشہ کی طرح جب بھی پاکستان میں کوئی قدرتی آفت آئی ہے، جب بھی پاکستان کسی کیٹاسٹرفی کا شکار ہوا ہے، جب بھی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر پاکستان میں آیا ہے، تو آپ آرمی کو ہمیشہ پیش پائیں گے، اور بغیر ڈیلے کے، بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی کال کے آپ دیکھیں گے کہ فوجی جوان وہاں موجود ہیں، اور پاکستان آرمی اپنے بھائیوں کی اور بہنوں کی امداد کے لیے وہاں موجود ہے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ آرمی ریلیف اینڈ ریسکیو آرگنائزیشن قائم کر دی گئی ہے۔ اس میں تقریباً 40 سے 50 ہزار افراد ہیں جن کو ابھی تک پانی سے نکالا جا چکا ہے، سیلاب سے ریسکیو کر لیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ اور پاکستانی آرمی کے تینوں شعبے، بحریہ بھی، فضائیہ بھی اور بری فوج بھی اس میں ایکٹیو ہے، اور وہ ایک کنسورٹڈ ایفرٹ کے طور پر، ایک مشترکہ کلیکٹیو ایفرٹ کے طور پر، ایک انتہائی پروفیشنل انداز میں اس سرگرمی کو انجام دے رہے ہیں۔ تقریباً 40 سے 50 ہزار افراد، ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے، آئی ایس پی آر کے مطابق ریسکیو کیے جا چکے ہیں۔ تقریباً 137 ریلیف کیمپس ہیں جو قائم ہیں، میڈیکل کیمپس ہیں اور ریلیف کیمپس ہیں جو قائم ہیں۔ تقریباً 200 میڈیکل کیمپس ہیں جس میں سیلاب سے متعلقہ جو فوری طبی امداد ہے، جو وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے طریقہ کار ہے، وہ اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے، جو کہ اس کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے ریلیف سرگرمیوں کا۔ تقریباً 23,000 لوگوں کو مفت ادویات فراہم کی گئی ہیں۔ 23,000 لوگوں کو ناظرین ادویات فراہم کی گئیں پاکستان آرمی کے تقریباً 200 ریلیف میڈیکل کیمپس کے ذریعے۔ تقریباً 15,000 لوگوں میں راشن تقسیم کیا جا چکا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف بذات خود ان ساری سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں، وہ مختلف جگہوں پر پہنچتے ہیں، اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ان کو ہدایات دیتے ہیں، اور ان کی موجودگی بذات خود اس بات کی مظہر ہوتی ہے کہ پاکستان آرمی اس بات کو کتنا سیریس لے رہی ہے۔ آخر میں ہم آئیں گے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کے مقبول ترین رہنما ہیں عمران خان صاحب، اور بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جو فنڈ عمران خان صاحب اکٹھا کر سکتے ہیں پاکستان میں شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، اور یہ بالکل صحیح خیال ہے۔ عمران خان صاحب نے پچھلے روز یعنی 29 اگست کو رات 9 بجے سے 12 بجے تک 3 گھنٹے کی ایک انٹرنیشنل ٹیلیتھون
کی ہے اس ٹیلیتھون میں، جس میں وہ لائیو موجود تھے اور مختلف کالرز نے اور مختلف فنڈرز نے، مختلف ڈونیشن دینے والوں نے ان سے بات چیت کی ہے اور ان کو ڈونیشن دیے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے عمران خان صاحب نے، تقریباً 3 گھنٹے کے اندر 500 کروڑ روپے اکٹھے کیے ہیں۔ 500 کروڑ روپے یعنی 5 ارب روپے 3 گھنٹے کے اندر پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے فلڈ ریلیف والوں کے لیے اکٹھے کیے ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے عمران خان صاحب کے کہ باقاعدہ سسٹم قائم کیا گیا ہے اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں وہاں یہ فنڈ تقسیم کیا جائے گا اور ایریا آف نیڈ میں پہنچا دیا جائے گا۔ آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اس وقت کس درجے پر ہے۔ کوئی اور پاکستانی، اور کوئی اور پاکستانی جب ہم کہتے ہیں تو اس کو کوئی اور پاکستانی ہی سمجھا جائے، کوئی اور پاکستانی بشمول وزیر اعظم پاکستان کے، یہ بشمول کسی اور سیاسی لیڈر کے، اس درجے کی مقبولیت نہیں رکھتا کہ وہ 3 گھنٹے کے اندر 5 ارب روپے اکٹھے کر سکے۔ ہیوسٹن کے ایک صاحب ہیں، پی ٹی آئی لور ہیں، انہوں نے $10 ملین دیے ہیں، تقریباً یہ 2 ارب روپے بنتے ہیں۔ کراچی کے ایک شہری ہیں، انہوں نے 7 کروڑ روپے دیے ہیں۔ اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر یہ چاہیں تو وہ فورن فنڈنگ جو جس کیس میں ان کو انوالو کر کے، جس کیس میں ان کو تازیانہ بنا کر ان کو مارا گیا ہے، یہ ٹیلی تھون اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اگر عمران خان صاحب چاہیں تو فورن پاکستانیوں سے، اوورسیز پاکستانیوں سے ڈونیشن وہ لے سکتے ہیں۔ اس ڈونیشن کو وہ اوورسیز پاکستانی دل کھول کر دیتے ہیں، عمران خان صاحب کی محبت میں دیتے ہیں، وہ ان کو اپنا سچا لیڈر تسلیم کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ یہ ڈونیشن جب دی جاتی ہے تو دینے والا وہ چہرہ دیکھتا ہے جس کو ڈونیشن دے رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ چہرہ عبدالستار ایدھی کا ہے یا عمران خان صاحب کا ہے تو اگلے بندے کو، دینے والے کو یقین ہوتا ہے کہ یہ پیسہ صحیح ہاتھ میں ہے اور صحیح ہاتھ تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے عمران خان صاحب نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، تقریباً 5 ارب روپے 3 گھنٹے میں اکٹھے کیے ہیں۔ یہ پیسے پی ٹی آئی جو ہے باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت فلڈ ریلیف سرگرمیوں میں استعمال کرے گی۔ تو پاکستان ایک بڑا وسیع القلب ملک ہے اس سلسلے میں کہ اگر پاکستانیوں کو کوئی مسئلہ پڑتا ہے تو باقی ماندہ پاکستانی جو ان کی اہلیت ہے اور جو حیثیت رکھتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ میرا، آپ کا، عمران خان صاحب کا، ہماری حکومت کا، ہماری فوج کا، ہر ایک پاکستانی کا پرائم فرض، پرائم پرائیورٹی پاکستان ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہے، اس کے بعد جو سیاست ہے اور اس کے بعد جو کہانیاں ہیں وہ اس کے بعد ہیں۔ اول پاکستان ہے۔ پھر ملاقات ہوگی آپ سے، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔